نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی جو متفق علیہ حدیثیں ہیں، یعنی وہ حدیثیں جو ان دونوں اماموں نے بالاتفاق اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہیں، اور جو کہ علم حدیث کے حساب سے سب سے اعلیٰ ترین، سب سے مستند ترین حدیث کہلاتی ہے، وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اور یہ تاریخ یعنی پچھلے 1100 سال کی جو تاریخ ہے امام بخاری اور امام مسلم کے بعد کے جو شارحین محدثین کی ایک طویل فہرست ہے. بہت ساری کوششیں ہوئی ہیں تاریخ میں، لیکن جو سب سے جامع اور سب سے اعلیٰ ترین کوشش مانی گئی ہے وہ گزشتہ صدی کے بہت بڑے جامع اور بہت بڑے محدث ہستی مصر کے علامہ محمد فواد عبد الباقی صاحب ہیں، جن کا معجم جو ہے وہ قرآن شریف کے الفاظ کا جو ہے وہ بہت معروف ہے، اور معجم المفہرس. لیکن بہرحال آج ہم یہ کتاب، اس کا نام ہے اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیہ الشیخان، یعنی گونگے اور موتی. یہ قرآن شریف کی سورہ رحمان کی جو آیت ہے نا، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یہ وہاں سے دو الفاظ لکھے ہیں انہوں نے، کیا اللؤلؤ والمرجان، گونگے اور موتی یعنی ہیرے جواہرات موتی میں نے جمع کیے ہیں. فیما اتفق علیہ الشیخان، وہ حدیثیں یا وہ باتیں جس پر اتفاق کیا ہے دونوں شیخین نے، دونوں بڑے امامان حدیث جو ہیں، یعنی امام مسلم، امام بخاری، ان دونوں نے جو اپنی اپنی کتابیں میں جو حدیثیں لکھی ان میں سے جو وہ حدیثیں جو دونوں میں مشترک ہوں ان کو میں جمع کر رہا ہوں. اور یہ 1906 حدیثوں کا ایک نایاب ذخیرہ انہوں نے جمع کیا ہے، تمام تر تخریج و تحقیق کے ساتھ. تھوڑا سا ہم ذرا شروع میں ایک ہلکا سا تعارف کرا دیں کہ متفق علیہ حدیث ہوتی کیا ہے. تو علم حدیث یا اصول حدیث یا مصطلح حدیث جو ہے، مصطلح الحدیث، اس کی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن اس میں آپ سمجھ لیں کہ جو بنیادی ترین کتاب ہے نا، جو اس کو ٹیکسٹ بک کا درجہ حاصل ہے، وہ ہے مقدمہ ابن الصلاح. ٹھیک ہے نا، امام ابن الصلاح کا مقدمہ فی علم الحدیث. اب اس سے ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا مضمون ہے. انہوں نے فرمایا کہ بھائی سب سے اعلیٰ ترین جو حدیث ہے وہ ہے جسے بخاری اور مسلم رحمہم اللہ دونوں نے روایت کیا. صحیح، یعنی انہوں نے فرمایا کہ حدیث کے 7 درجے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، صحیح حدیث کے، مقبول حدیث کے. پھر فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ ترین وہ ہے جسے بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا. دوسرے نمبر پہ وہ حدیث جسے صرف امام بخاری نے روایت کیا، انفرد بالبخاری. تیسرے نمبر پہ وہ حدیث جسے صرف امام مسلم نے روایت کیا اور امام بخاری نے اس کی تخریج نہ کی ہو. چوتھے نمبر پہ وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں کی شرائط کے مطابق ہو، لیکن روایت دونوں نے نہ کیا اور دیگر نے کیا، جیسے امام حاکم نے یا اور لوگوں نے کوششیں کی. پانچویں نمبر پہ وہ حدیث جو صرف امام بخاری کی شرائط کے مطابق ہو، علی شرط البخاری. چھٹے نمبر پہ وہ حدیث جو صرف امام مسلم کی شرائط کے مطابق. اور ساتویں وہ حدیث ہے جو امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ دیگر محدثین کی شرائط کے مطابق بالکل صحیح ہو. اچھا، اب یہ وہ چیزیں ہیں جو مقدمہ ابن الصلاح میں امام، جو میں نے آپ کو 7 چیزیں پڑھ کے بتائی ہیں، یہ امام ابن الصلاح نے. اس کے علاوہ امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی النکت علی کتاب ابن الصلاح اس میں، اور شرح التبصرۃ والتذکرہ میں امام حافظ عراقی نے، اور ملا علی قاری نے شرح نخبۃ الفکر للقاری میں، اور علامہ سراج الدین نے اور علامہ شریف جرجانی
سید شریف جرجانی نے اور امام صنعانی نے اپنی اپنی کتابیں المقنع فی علوم الحدیث، المختصر فی اصول الحدیث اور توضیح الافکار، تو یہ 7 کتابوں کا حوالہ دیا میں نے۔ 7 کتابیں، 7 ائمہ حدیث جو اس پر متفق ہیں، جو میں نے آپ کو یہ اوپر جو 7 ترتیب اور جو درجہ بندی حدیثوں کی بتائی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے درس حدیث کی طرف۔ تو آج کے درس کے لیے جو پہلی حدیث میں نے سلیکٹ کی ہے وہ اللؤلؤ والمرجان کی ترتیب کے مطابق باب نمبر 16 ہے، اور اتفاق سے یہ صحیح مسلم میں بھی باب نمبر 16 ہی ہے، لیکن معمولی سا جو اس میں فرق ہے وہ یہ ہے، اور صحیح بخاری میں یہ کتاب الایمان میں باب نمبر 8 ہے، صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں باب نمبر 16 ہے، اور اللؤلؤ والمرجان جو فواد عبدالباقی کی جو جمع انہوں نے کی ہے دونوں سے، صحیح بخاری و مسلم سے، ان کے ہاں بھی یہ باب نمبر 16 بن رہا ہے، ان کے ہاں بھی کتاب الایمان کا باب نمبر 16 ہے۔ اب انہوں نے جو ترجمۃ الباب یعنی جو ٹاپک آف دا حدیث قائم کیا وہ ہے باب وجوب محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من الاہل والولد والوالد والناس اجمعین، یعنی باب اس بارے میں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے اہل و عیال، ماں باپ اور دنیا کے سب لوگوں سے زیادہ محبت رکھنا واجب ہے، واجب ہے، یعنی مندوب یا پسندیدہ یا مستحب نہیں ہے، بلکہ فرض کیا گیا مومنوں پر، مسلمانوں پر، کہ وہ حضور علیہ السلام سے اپنے تمام دنیا کے رشتوں سے سب سے زیادہ، اور سب سے زیادہ انسان کو رشتے عزیز کون سے ہوتے ہیں؟ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ ہوتے ہیں، جب بڑا ہو جاتا ہے تو دوست یار یا اور چیزیں محبت میں شریک ہو جاتی ہیں، پھر شادی ہو جاتی ہے تو بیوی سے محبت ہو جاتی ہے، پھر اولاد ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ محبت انسان کو اپنے اولاد سے ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ امام بخاری نے جو باب نمبر 8 باندھا ہے کتاب الایمان میں، کیونکہ میں نے کہا نا کہ یہ کتاب اصل میں تو اخذ کی گئی ہے، تو ہم اوریجنل سورسز کو بھی سامنے رکھتے ہیں، حدیث تو ہم پڑھیں گے لیکن اس کے لیے تھوڑا سا ذرا ہم یہ کہ اخذ جان سکیے، اصل جو مآخذ و مصادر ہیں ان تک بھی پہنچتے ہیں۔ تو یہ باب نمبر 8 جو امام بخاری نے قائم کیا ہے، اس کا ترجمۃ الباب ہے باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الایمان، یعنی کہتے ہیں باب اس بارے میں کہ محبت رسول جو ہے وہ ایمان ہے۔ یہاں من جو ہے وہ بیانیہ ہے، من تبعیدیہ نہیں ہے، یعنی محبت رسول دراصل ایمان ہے، حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان۔ اور امام مسلم نے جو باب نمبر 16 قائم کیا ہے، جو میں نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ اللؤلؤ والمرجان میں باب نمبر 16 ہی ہے، امام مسلم کے ہاں حدیث نمبر 44 یعنی 44 بنتی ہے، اور امام بخاری کے ہاں یہ حدیث نمبر بنتی ہے 15، ٹھیک ہے جی، یعنی حدیث نمبر 14 بھی ہے لیکن وہ تھوڑی اس کا ذرا متن مختصر ہے، اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے، اور حدیث نمبر 15 حضرت انس بن مالک سے، اور امام مسلم کے ہاں بھی جو حدیث ہے وہ قتادہ اور انس بن مالک، شعبہ قتادہ اور انس بن مالک، یہ سند ہے۔ تو یہ چونکہ سند بھی متفق ہے تو ہم اس کو یہاں سے حدیث نمبر 15 پڑھیں گے امام بخاری کی، اور یہاں سے حدیث نمبر 44۔ تو اچھا، اس حدیث کا جو باب امام مسلم نے قائم کیا ہے اور جو ان کی کتاب صحیح مسلم کا باب نمبر 16 ہے، وہ عنوان بڑا دلچسپ ہے اور قابل غور ہے، بڑا معنی خیز ہے، وہ اب سننے والا ضرور تھوڑا طویل ہے لیکن سنیے۔ باب وجوب محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من الاہل والولد والوالد والناس اجمعین واطلاق عدم الایمان علی من لم یحبہ هذه المحبہ، یعنی امام بخاری کیا فرما رہے ہیں، بہت طویل عبارت ہے، فرما رہے ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہے انسان پر، اس کے بیوی، بچے، باپ، اولاد، تمام والناس اجمعین، تمام لوگوں سے زیادہ، وَإِطْلَاقِ عَدَمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَن لَّمْ يُحِبَّهُ هَٰذِهِ الْمَحَبَّةِ، اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کی محبت نہ رکھے، یعنی جو بیان کی گئی کہ والد سے بھی زیادہ، اپنی والدہ سے بھی زیادہ، اپنی بیٹے سے بھی زیادہ، اپنی بیوی سے بھی زیادہ، دنیا کے تمام لوگوں سے اور تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبت جب تک انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ کرے تو وہ مومن ہی نہیں ہے۔ امام مسلم نے باب قائم کیا اطلاق عدم الایمان، اور ویسے اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو اطلاق و عدم الایمان،
علی من لم یحبہ هذه المحبہ، جو اس درجے کی اور اس طرح کی شدید محبت حضور علیہ السلام سے نہ کرے تو وہاں پر اطلاق ہوگا عدم ایمان پہ، مومن ہی نہیں ہو وہ شخص۔ بہرحال اب ہم حدیث کی عبارت کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، امام یہ جو فوائد الباقی ہیں انہوں نے سند کو حذف کر دیا اور ڈائریکٹ انہوں نے کہا حدیث انس رضی اللہ عنہ قال یوں کر کے، لیکن ہم اس کو پوری حدیث کے ساتھ پڑھیں گے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دونوں کی متفق علیہ سند ہے، اس حدیث سند کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال، یعنی محمد ابن مثنى اور ابن بشار دونوں نے کہا، حدثنا محمد بن جعفر، محمد ابن جعفر نے فرمایا یا کہا بتایا، حدثنا شعبہ قال، شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سمعت قتادہ یحدث عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، یعنی میں نے حضرت قتادہ جو عظیم محدث مفسر مجتہد تابعی ہیں ان سے سنا، جو بہت سارے صحابہ کے شاگرد بھی رہے حضرت قتادہ، ان سے میں نے سنا کہ وہ اپنی سند سے روایت کر رہے تھے عظیم صحابی رسول خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جو ائمہ رجال اور ائمہ سیر کی تحقیق کے مطابق 10 سال کی مختصر عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی والدہ نے ان کو پیش کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا چھوٹا بچہ جوان بچہ ہے اور پڑھنا لکھنا جانتا ہے، تو میں اس کو آپ کی خدمت میں۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا بیٹا جو قابل ہو، زیادہ پڑھا لکھا ہو، ہمیں اسے دین کے لیے وقف کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت ہے، اپنے دین سے محبت ہے، اپنے شیخ سے مرشد سے محبت ہے، تو پھر ہمیں اپنے دین کے لیے، حضور علیہ السلام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سب سے بہترین چیز، اور اپنی اولاد میں سے بھی بہترین قابل ترین ذہین ترین اور حافظ ترین احفظ ترین جو بندہ ہے اس کو پیش کرنا چاہیے۔ تو اب سمعت قتادہ یحدث عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، قتادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ فرماتے تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بیٹے سے، یہاں صحیح مسلم کی حدیث میں ولد کا لفظ، بیٹے کا لفظ پہلے ہے، اور صحیح بخاری میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی باپ کا ذکر پہلے ہے بہرحال، اور جو اللؤلؤ والمرجان ہیں انہوں نے بھی صحیح بخاری کا لفظ لیا ہے اور انہوں نے والد کا ذکر پہلے کیا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تو یہ تینوں میں نے آپ کو حدیث کی جو متن اور عبارات تھیں وہ پڑھ کے سنا دی کہ کوئی انسان اس وقت تک مومن، تم میں سے کوئی شخص، حالانکہ وہ اس وقت سارے صحابہ تھے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والد سے بھی زیادہ محبوب، اس کے بیٹے سے بھی زیادہ محبوب، یہاں تک کہ اس کے تمام دنیا کے رشتوں سے، تمام چیزوں سے سب سے زیادہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے تو وہ شخص، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ تھوڑی سی ایک حدیث اور ایک اس کی تحقیق تھی، تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھ کر، اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی ہی محبت عطا فرمائے جیسا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور جیسا کہ امام مسلم نے جو باب بنایا، کہ باب قائم کیا کہ بھائی اگر اس طرح کی محبت نہ ہو تو وہاں پہ اطلاق و عدم الایمان ہوگا، تو یعنی اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اطلاق ایمان اسی وقت ہوگا جب اس درجے کی محبت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس درجے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت مودت عطا فرمائے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و مطابعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قیامت میں حضور علیہ السلام کی شفاعت و دامن رحمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔